نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ آج ہم آئے ہیں سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے ساتھ، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں۔ ان سے آج ہم حج آپریشن کے بارے میں اور جو پاکستانی عازمین کو جو مشکلات ہیں اور جو حج کوٹا میں جس طرح اس دفعہ واپس ہوا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ حج اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی تھی، اسی وجہ سے آپ لوگوں نے بھی کوٹا واپس کیا، اور پھر اب پتہ چل رہا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز تھے ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں۔ تو کیا جو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں عوام کو جس کی وجہ سے وہ نہیں حج پہ جا سک رہے، تو کیا کوئی سبسڈی کا حکومت سوچ رہی ہے آئندہ سالوں کے لیے، یا آپ کی وزارت کچھ ایسا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی سبسڈی تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ معاشی آپ کو پتہ ہے مسائل ہیں۔ ایکچولی جو لوگوں کو یہ مہنگا لگ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے لگ رہا ہے۔ اگر ڈیویلیویشن نہ ہو، چونکہ ہمیں بائر بھیجنے ہیں ڈالر، اور ہمیں بازار سے ڈالر خرید کے اسٹیٹ بینک سے خرید کے ہمیں بھجوانے پڑتے ہیں منسٹری آف فائنانس کے تھرو۔ اس وقت پچھلے سال $5,000 میں حج ہوا ہے، اس دفعہ 3,900 800 تک لے آئے ہیں ہم۔ اچھا، تو پرائس تو ہم نیچے لے کر آئے ہیں، ادروائز تو یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو جاتا پاک روپی میں۔ ڈالر پہ نیچے گیا ہے۔ اب ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم پچھلے سال سے موازنہ کریں تو ہم اس وقت کو 6-6.5 لاکھ میں حج کرا رہے ہیں، اگر ڈالر کا ریٹ وہ ہو۔ لیکن ڈالر جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو گیا، تو وہی 8.5 ہمارے شاید 16-17 لاکھ روپے کا ہوتا، لیکن ہم 16-17 کی جگہ اس کو نیچے لے کر آئے ہیں۔ ڈالر کے اندر بات ہونی چاہیے اصولی طور پہ، کیونکہ ہمیں پیسے باہر بھیجنے ہیں۔ ابھی یہ ڈالر 100 روپے کا کر دیں، یہ 3,80,000 روپے کا پیکیج ہے۔ اگر 100 روپے کا ڈالر ہو تو ہم 3,80,000 90,000 روپے کا آپ کو پاکستان روپی میں، اگر 100 روپے کا ڈالر ہو۔ ایکچولی ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے عوام کو، صحیح سمجھا نہیں پاتے۔ میرے والے سے جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری ڈیویلیویشن نمبر 1۔ اب جہاں تک رہ گیا مشکلات کے والے سے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 3,800 یا $900 کا اگر ہم کو حج کر رہے ہیں تو اس حج میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک اس میں ریٹرن ٹکٹ ہے آنے جانے کی، سعودی عرب کی، اس کا حساب لگا لیں کتنے کی ٹکٹ ہے اس وقت۔ اس کے بعد جب وہاں پہ پہنچیں گے، وہاں سے ٹرانسپورٹ جدہ سے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں رہائش 38 دنوں کا کھانا، 35 سے 42 دن جو بھی ان کا ہے کھانا پلس رہائش، مکہ مکرمہ کی بھی مدینہ منورہ کی بھی، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی بائی روڈ اگر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹرانسپورٹ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد مشاعر جو منا مزدلفہ عرفات، اس کی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور کافی زیادہ پیمنٹ اس دفعہ ہمیں دینی پڑی، ٹیکس انہوں نے زیادہ لگا دیے پر حاجی کے حوالے سے۔ تو اس میں وہ پیکیج بھی اس کے اندر شامل ہے، اسی $3,800 کے اندر، $900 کے اندر۔ ہم نے تو اصولی طور پہ دیا تھا 11,75,000 کا، پھر 4.5 ارب روپیہ میں نے واپس کیا، 55,000 روپے پر حاجی کے حوالے سے واپس کر دیا۔ اب 11,20,000 ہے، اس کو بھی نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے۔ اور مشکلات کے حوالے سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ ڈی کیٹیگری کا حج ہے، اے کیٹیگری کا نہیں ہے، یا بی کیٹیگری کا نہیں ہے، یا سی کیٹیگری کا نہیں ہے، ڈی کیٹیگری کا ہے۔ اور ڈی کیٹیگری کے اندر اویلیبلٹی جو ہے، جو ہمارے پاس اس وقت آ رہی ہے، اس وقت بہت عرصے بعد سعودی عرب میں بہت بڑا حج ہو رہا ہے۔ ادروائز پچھلا حج جو تھا وہ تو بہت چھوٹا سا حج تھا، اس میں تو بلڈنگیں بھی خالی پڑی تھیں، ٹرانسپورٹ بھی خالی پڑی تھی، اور لوگ بھی بے شمار تھے، کھانا بھی اویلیبل تھا، کیونکہ ان کے پاس اویلیبلٹی زیادہ تھی اور لوگ کم تھے۔ اب اویلیبلٹی کم ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب جو ہمیں بلڈنگیں آخر میں جو ہمیں بلڈنگیں ملی ہیں وہ اتنی کوئی معیار کی نہیں ملی ہمیں، پہلے ہمیں اچھی ملی ہیں، ہم نے ہم نے جو بلڈنگیں لینی تھیں وہ تو ہماری مل گئیں، لیکن جب اتنا رش ہو اور اتنی ریکوائرمنٹ ہو، اس ریکوائرمنٹ کے اندر کاسٹ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پھر اسی حساب سے دیکھنا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی اس میں بہتری آ جائے کسی طریقے سے، لیکن اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اس میں مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب بہتر کرنے کی بھی پوزیشن نہیں ہے، تو اویلیبلٹی نہیں ہے۔ تو
آخر کے اندر کوئی تھوڑا سا مسئلہ مجھے سننے میں آیا ہے بلڈنگز کے اندر، ادروائز مدینہ منورہ میں بھی مرکزیہ میں 80% سے زیادہ ہمارے پاس بتایا، جو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس مرکزیہ میں تھا مسجد نبی کے نزدیک، 20% ہمارے پاس مرکزیہ سے دور تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن ان کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ہم ان کو بسیں دے دیں اور کوئی دوسری جو بھی ارینجمنٹ ہے۔ مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی بہتر ہیں حالات۔ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، شروع میں پرابلم آیا تھا، انہوں نے بوفے کر کے کیا، لیکن وہ مینیجیبل نہیں تھا، بہت سارے لوگ ایک دم آتے ہیں، سب کو ایک دم چاہیے، تو پھر اس کے بعد پیکنگ کر کے دینا شروع کر دیا، تو ٹھیک ہے الحمدللہ ابھی۔ اچھا سر، یہ میڈیا پر بات چل رہی ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ سرکاری جیسے فری حج جیسے کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بڑا ایک افسوسناک سلسلہ ہے، سننے میں آ رہا ہے، کہاں سے، کدھر سے سننے میں آ رہا ہے؟ میں اس وقت بیٹھا ہوں وزارت حج کی منسٹری کے اندر بیٹھا ہوں، یہ اکاؤنٹ میں سارے کھول کے رکھ دیتا ہوں، کھول کے چیک کر لیں۔ علوی صاحب کا تو ادھر کوئی رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے کہ وہ میرے تھرو جائیں گے؟ میرے تھرو جائیں گے تو 11,20,000 روپے کا پیکیج ہے، لے لیں، چلے جائیں۔ اب اگر پاکستان سے کوئی بھی جائے گا، اپنے طور پہ بھی جاتا ہے یا اپنے حوالے سے، تو اس کی ذمہ داری میری تو نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے۔ اب پریزیڈنٹ کا اپنا بجٹ ہے، پریزیڈنٹ کے اپنے سیٹ اپ ہیں، چیئرمین سینٹ کے اپنے سیٹ اپ ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا اپنا سیٹ اپ ہے، آپ کے چیف منسٹر ہاؤسز کے اپنے سیٹ اپ ہیں۔ یہ تو ڈائریکٹلی ان سے سوال کریں کہ آپ جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خرچے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یا آپ فری جا رہے ہیں یا آپ نے پیسے بھرے ہیں یا نہیں بھرے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ میرے سے آپ سوال کریں کہ آپ میرے سے پوچھیں میں جا رہا ہوں، میں کہوں گا ہاں میں جا رہا ہوں، میں گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں جا رہا ہوں، میں نے 11,20,000 روپے جمع کرایا ہے یہاں پہ، میں نے پیکیج لیا ہے جو عام حاجی لیتا ہے، میں نے پیسے ادھر جمع کرے، میرے رسید موجود ہے۔ ہاں، اس سال سر وزارت مذہبی امور جو ہے وہ کتنے ملازمین کو، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو فری حج کروا رہی ہے؟ اس کا اگر کوئی آپ ہمیں بتا سکیں۔ سرکاری لوگ کوئی بھی فری حج نہیں کرے گا، ہمارے پاس کوئی کیٹیگری نہیں ہے فری حج کرنے کی۔ اچھا، فری حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاجیوں کے پیسوں سے آپ حج کر رہے ہیں، میرے پاس اس طرح کا کوئی کوٹا نہیں ہے، پہلے جو ہوتا رہا سب کچھ بند کرا دیا میں نے، جو آپ کو ملتے تھے سروس ویزے سب میں نے بند کرا دیے، کوئی ویزا ادھر سے ایشو نہیں ہوگا۔ ویزا سروس ویزا صرف اس کو ایشو ہوگا جو معاونین ہے، اور معاونین کے حوالے سے ہم ساری آلریڈی کر کے لائن اپ کر چکے ہیں، جو معاونین جانے، باقی معاونین کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اپنے اخراجات پہ چلا جائے۔ اچھا سر، وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو بندے بھیجے گئے ہیں وزارت کی طرف سے حج انتظامات کے لیے وہ بالکل بھی ٹرینڈ نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے حاجیوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے کہ آپ کی طرف سے یا وزارت کی طرف سے جو ہے ایسے افراد کو بھیجا گیا جن کی پہلے سے ٹریننگ نہیں ہوئی تھی یا وہ غیر تربیت یافتہ تھے؟ دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، جب ہم بندے بھیجتے ہیں تجربے والے تو کہتے ہیں جی 5-5 حج کرنے والے لوگوں کو بھیج دیا، 6-6 10-10 حج کرنے والوں کو بھیج دیا۔ جب ہم بھیجتے ہیں نئے آدمیوں کو تو کہتے ہیں انٹرینڈ آدمیوں کو بھیج دیا۔ آپ مجھے بتائیں میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ادھر جاتا ہوں تو ادھر بھی آپ ہی لوگ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پچھلے سال بریکنگ نیوز چلائی ہیں کہ جو پرانے حج کرنے والے لوگوں کو لے گئے، ایسے کر لے، وہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، وہ لے جانے چاہیے نا، اب آپ کہہ رہے ہیں لے جانے چاہیے، میں نے نہیں بھیجے، بہت کم لوگوں کو بھیجا۔ تو اس میں ظاہری بات ہے جو سعودی عرب کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ اتر رہا ہے، اس سے آپ ایک وہ آدمی اتر رہا ہے اور ایک آدمی وہ جو 10 مرتبہ لوگوں کی خدمت کر چکا ہے، اس کو ایک ایک راستے کا پتہ ہے، اس کو لینگویج کا پتہ ہے، اس کو حج کا سارا پتہ ہے، اس میں اور ایک انٹرینڈ آدمی کے اندر فرق نہیں ہوگا۔ اور میرے پاکستان کے اندر کون سی ٹریننگ سینٹر ہے کہ میں اس کو یہاں سے ٹرینڈ کر کے بھیجوں گا؟ ہمارے پاس زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ 15 دن کا ان کو ٹریننگ کا کورس دے دیں گے، 15 دن میں اس کو لینگویج بھی آ جائے گی، 15 دن کے اندر وہ ایک ایک چیز کا ایکسپرٹ ہو جائے گا، پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر پھر پالیسی ہم نے ایسی جو ہماری وزارت تھی اس نے بنائی، میرے سے آنے سے پہلے کی بنی ہوئی تھی، کہ اس میں جو تجربہ کار جنہوں نے زیادہ حج کیے ہیں ان کو بالکل نہیں بھیجا جائے گا یا کم لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ تو وہ پھر ہم نے کوشش کی کہ اگر ہم پچھلے سالوں سے کمپیریزن کریں گے تو پھر ہم نے اس حساب میں کم لوگوں کو بھیجا ہے، اگر چلانا تو تھا کام،
تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ کام تو چل ہی رہا ہے.